بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، زندگی تھکا دینے والی چیز ہے۔ جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر ہو، پھول ہو یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن خود گواہی دے گا کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے۔ بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک صوفی اللہ کے ذکر میں شب بیداری کر رہا تھا۔ شیطان نے آ کر کہا، اے صوفی، خاموش رہ، تیرے ذکر کرنے کا کیا فائدہ، اللہ کے طرف سے جواب نہیں آ رہا۔ صوفی دل برداشتہ ہو کر سو گیا۔ خواب میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے ذکر سے کیوں غافل ہو گئے ہو؟ صوفی کہنے لگا، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا، اس لیے ذکر چھوڑ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، اے بندے، تیرا اللہ کہنا ہی میرا جواب ہے۔ جب تک تیرا پہلی بار اللہ کہنا قبول نہیں ہوتا، اس وقت تک دوسری بار کہنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اللہ کا ذکر جب ہر شے سے زیادہ ہو جائے اور ہمیشہ اسی بلندی پر برقرار رہے، تب بات بنتی ہے۔ یہ کام بڑی ہمت سے کرنے والا ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ بذات خود ہے۔ ذکر سے آگے صرف اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دل دو چیزوں غفلت اور گناہ سے زنگ پکڑتا ہے، اور دو چیزوں سے زنگ دور کیا جا سکتا ہے اور دل کو روشن کیا جا سکتا ہے، استغفار اور ذکر الہی سے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، ہر چیز چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن دلوں کو ذکر الہی سے چمکایا جا سکتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ مجھ سے کہنے لگے، محبوب وہ نہیں جسے قید کر دیا جائے، بلکہ محبوب وہ ہے جس کا دل اپنے رب سے رک جائے۔ اسیر وہ نہیں جو کہ گرفتار ہو جائے، بلکہ اسیر وہ ہے جو خواہشات کا اسیر ہو جائے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کی طرف سفر کرتے ہوئے ہمدان پہاڑ سے گزرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مخدون سبقت لے گئے۔ آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، مخدون کون لوگ ہیں؟ فرمایا، کثرت سے ذکر الہی کرنے والے مرد اور عورتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے لیے قوم جب اور جہاں بیٹھتی ہے تو ملائکہ ان پر گھیرا ڈال دیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا اپنی مجلس میں تذکرہ فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے حسن ظن کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں۔ جب مجھے یاد کرتا ہے، میں علم کے لحاظ سے اس کے پاس ہوتا ہوں۔ اگر دل میں مجھے یاد کرے تو میں دل میں اسے یاد کرتا ہوں، مجلس میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ میری طرف بالشت بھر آتا ہے تو میں اس کی طرف ہاتھ بھر آتا ہوں، ہاتھ بھر آئے تو میں دو ہاتھ قریب آتا ہوں، چل کر آئے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھایا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے کون سے باغات؟ آپ نے فرمایا، ذکر الہی کے حلقے۔ خدا کا ذکر کرنا ذاکر کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے اپنی امت کو سلام دینا اور کہنا، جنت کی زمین بھی نہایت اعلیٰ ہے اور اس کا پانی بھی میٹھا اور نمکین ہے، مگر وہ صاف میدان ہے اور اس کے پودے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا واللہ اکبر۔ ذکر الہی سے جو انعامات حاصل ہوتے ہیں وہ دیگر اعمال سے نہیں ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں اور صبح سے شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔
اور اس کے مال سے بڑھ کر کسی کا عمل افضل نہیں ہوتا، اور جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے شخص کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، احکام کی مجھ پر کثرت ہو چکی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی آسان سی چیز بتا دیں جس پر میں عمل کرتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بطور فخر ان کا ذکر اپنے فرشتوں سے کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنی مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو ایسی مجلس باعث حسرت اور نقصان دہ ہوتی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ان پر عذاب دے اور اگر چاہے تو معاف کر دے۔ محترم ناظرین، کیا بغیر وضو کے تسبیح پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے؟ اسی طرح کہ آپ بغیر وضو تسبیح کو چھو سکتے ہیں، اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ یہ تسبیحات ہاتھ میں پکڑنے کے لیے، چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے بغیر وضو کے تسبیح پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اللہ کا ذکر کرنا، تسبیحات کرنا اور اسی طرح درود پاک پڑھنا اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر خاص رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے لیے وضو کو ہونا شرط نہیں رکھا۔ اللہ کی ایک خاص رحمت ہے کہ ہم بغیر وضو کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، حمد و ثنا کر سکتے ہیں، درود و سلام پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بالکل جائز ہے۔ اور اسی طرح تسبیح کو ہاتھ میں پکڑ کر ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا، یہ بھی بالکل جائز ہے۔ تسبیحات بغیر وضو کے پڑھنا، اس کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر و اذکار یا پھر اسی طرح درود و سلام پہ باوضو ہو کر پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے، لیکن شرط نہیں ہے۔ بغیر وضو اللہ کا ذکر کرنا، حمد و ثنا کرنا، اسی طرح درود و سلام پڑھنا بالکل شرعاً جائز ہے۔ بغیر وضو تسبیح پڑھ سکتے ہیں اور تسبیحات میں لے کر بھی پڑھنا جائز ہے۔ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو چکا یا بے وضو ہو تو ایسی حالت میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ البتہ جنابت کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جا سکتی، خواہ زبانی ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، اس کے ساتھ نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز ادا کرنے اور اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔